یہ بتائیے حامد صاحب کہ آپ کی پارٹی چیئرمین سے ملاقات ہو رہی ہے اپنے آج کل؟ جی ہوتی رہتی. اچھا، تو پھر کیا تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اگلے الیکشنز میں پارٹی کا کیا بنے گا؟ کہ نمبر ایک سب سے پہلے کہ الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کر پائے گی پارٹی یا نہیں؟ جی دیکھیے یہ تو بہت بڑا سوال ہے. دیکھیے نا نسیم، بات یہ ہے کہ اس وقت جو پارٹی ہے اور پارٹی چیئرمین دونوں ہی زیر عتاب ہیں، اور ہر طرح سے کوشش کی جا رہی ہے کہ پارٹی چیئرمین کو کسی نہ کسی طرح سے نااہل کر دیا جائے تاکہ وہ پارٹی الیکشن میں حصہ نہ لے سکے، اور پارٹی کو بھی کسی حد تک مفلوج کر دیا جائے کہ وہ بھی بھرپور حصہ نہ لے سکے الیکشنز میں، اور پھر ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کی جائے جس کے مطابق کوئی ملی جلی پارلیمنٹ بنے اور اس سے حکومت ایسی بنائی جائے، ملٹی پارٹی گورنمنٹ ہو جس کو ایزیلی کنٹرول کیا جا سکے. تو وہ افسوسناک صورتحال جو پاکستان کی تاریخ میں بارہا ہوتی رہی ہے وہ پھر وہی دہرائی جا رہی ہے. تو یہ کچھ آپ کو لگتا ہے کہ چلیے آپ ہی کی بات کو آگے لیتے ہیں، وہ تو اس میں کافی ایشوز ہیں جس پر ڈسکشن ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی بات کو آگے لے کے چلیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ 2018 کا ان سینس 17-18 کا ریپلے ہے؟ اس وقت اور پارٹیوں کو مفلوج کیا جا رہا تھا. اس وقت یہ تھا کہ اگر آپ کا پی ٹی آئی سے نکاح ہو جائے تو آپ ڈرائی کلینر سے ہو کے تو آپ کرسی پہ آ سکتے ہیں، اور اب یہ ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی سے ڈائیورس ہو جائے تو پھر آپ ڈرائی کلین ہیں. کچھ ایسی سچویشن ہے؟ جی بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں. اس وقت ریورسل آف رولز ہے. جو اس وقت 2018 میں جن لوگوں کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا تھا آج کل وہ پسندیدہ قرار دیے جا رہے ہیں. جو اس وقت پسندیدہ سمجھے جاتے تھے ان کو ناپسندیدہ بنایا جا رہا ہے. تو رول کا ٹوٹلی جو ہے ریورسل ہو گیا ہے. جی تو آپ نے جو فرمایا اپنے حالیہ انٹرویوز میں اس سے تو آپ نے یہ ضرور بتایا کہ جن کو اس وقت پسندیدہ قرار دیا گیا تھا وہ کسی کے ایکسپینس پہ پسندیدہ بنائے گئے تھے، کیونکہ اس وقت یقینی طور پہ جو پارٹیز تھیں جن سے لوگوں کو توڑا گیا تھا الیکٹیبلز کو، یعنی کہ پی ایم ایل این وغیرہ سے، اور پی ایم ایل این کے جو ٹاپ لیڈر کو کر دیا تھا ڈسکوالیفائی، وہ قانونی معاملات نہیں تھے، وہ سیاسی اور پاور کے معاملات تھے. بالکل صحیح ہے. قانون کو اور عدالتی پروسیس کو استعمال کیا گیا ہے اس مقصد کے لیے، اور آج پھر وہ ہم دیکھ رہے ہیں وہی کچھ ہو رہا ہے. یہی قانونی اور عدالتی معاملات کو استعمال کیا جا رہا ہے عمران خان کو وکٹمائز کرنے کے لیے، پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ورکرز کو وکٹمائز کرنے کے لیے. تو اسی لیے میں نے عرض کیا پہلے کہ ریورسل آف رولز ہو گیا ہے. 2016 17 18 اور اب 2022-23 آپ اس سے بالکل ریورسل دیکھ رہے ہیں. بالکل الٹ ہو گیا ہے اس سے جو اس وقت تھا اس سے. تو اس وقت دیکھیے جو رول ریورسل ہوا تو یعنی پی ٹی آئی اسے مستفید ہوئی، اور سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی نے کوئی سبق سیکھے، اور کیا پی ٹی آئی اس موڈ میں نہیں رہی کہ جب جیسے جنرل باجوہ کو جب دوسری ایکسٹینشن آفر کی گئی جو آپ کے پارٹی کے سیکرٹری جنرل نے ایکسیپٹ کیا آن ٹیلی ویژن، تو یعنی کہ دکھ اس کا تو نہیں ہے کہ جی فوج کا ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل رول ہے، دکھ تو یہ رہا کہ جی ہمیں نہیں آنے دیا، اور یہ بھی اس حد تک کہ جی ہم تو ان کو دوسری ٹرم بھی آفر کر رہے تھے. تو یہ پھر کس پر اونس ہوتا ہے جی، کس پر ذمہ داری ہوتی ہے جب یہ معاملات ایسے بن جاتے ہیں؟ دیکھیں نا، جب ایک دفعہ اقتدار اس طرح سے دکھایا جاتا ہے تو ظاہر ہے جس پارٹی کو اقتدار میں لایا جاتا ہے وہ اس چیز کی توقع کرتی ہے کہ آئندہ بھی اس کا ساتھ دیا جائے گا. تو جب یہ بات نہ ہو یا دوسرے اپنے آپ کو سو کالڈ نیوٹرل کر لیں تو پھر اس پارٹی کو بڑی مایوسی ہوتی ہے جس پارٹی کا پہلے ساتھ دیا جا رہا تھا.
تو یہ اس چیز کو آئسولیشن میں نہیں دیکھنا چاہیے، اس کو آپ کو پچھلے 70-75 سال کی تاریخ کے پس منظر میں دیکھنا چاہیے۔ جو میرا انٹرویو بھی جو تھا اس دن حامد میر صاحب کے ساتھ، وہ دراصل میری جو کتاب ہے اس پر کیا گیا تھا، اور اس پر جو بات میں نے کہی تھی کہ فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں اور عدالتوں سے ان پر مہر لگائی جاتی ہے، چاہے 1954 کے مولوی تمجید الدین کیس تھا یا 1958 کا ڈوسو کیس تھا، یا بعد میں جو ہے بیگم نصرت بھٹو کیس، ظفر علی شاہ کیس، یا فار دیٹ میٹر یہ جو بعد والے کیسز ہیں جس سے حکومتیں بدلی جاتی ہیں یا حکومتوں کے لیے رستے استوار کیے جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ پچھلے 70-75 سال سے چل رہا ہے، اور جس کی وجہ سے ملک میں آئین کی حکمرانی اور جمہوریت پنپ نہیں پا رہی، بلکہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے وہ عوامل آ جاتے ہیں جو غیر جمہوری سمجھے جا سکتے ہیں۔ جی، تو حامد خان صاحب اسی چیز کو آگے اگر لے کے چلیں تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہر ایک کی باری آتی ہے، اور عمران خان صاحب، میں آپ سے سوال کری ہوں، عمران صاحب اتنے زیادہ دکھی کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے تو اپنا جو فائدہ تھا وہ اٹھایا۔ یہ جو معاملات آپ بیان کرتے ہیں جو بالکل درست ہیں، فیکچولی درست ہیں، اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ انفیکٹ فارمر آرمی چیف نے تو انٹرویو پہ انٹرویو دے دیا یہ اس چیز کو کلیئر کرنے کے لیے کہ کتنی فوج اس میں انوالو تھی۔ تو عمران خان صاحب پھر اس طرح ہی از ناٹ اے وکٹم، وہ تو ہی از پارٹ، انہوں نے بھی پرابلم کو آگے بڑھایا جیسے اور سیاستدانوں نے بڑھایا۔ جی صحیح کہتے ہیں، کچھ عرصہ ان کا یہی رول رہا، اور اس کے بعد گریونس بھی یہی ہے۔ جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 میں جب نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا تھا تو انہوں نے ایک پوری مارچ کی تھی اسلام آباد سے لاہور تک، جس میں ایک ہی نعرہ تھا، وہ تھا مجھے کیوں نکالا۔ تو ہر دفعہ جب بھی کسی کو نکالا جاتا ہے، گو اس دفعہ جس طرح نکالا گیا تھا عمران خان صاحب کو، وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر عدالت کو پوری طرح استعمال کیا تھا، بلکہ یہاں پر ایک بظاہر آئینی پروسیس کو استعمال کر کے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے کیا گیا تھا۔ لیکن گریونس اس میں بھی عمران خان صاحب کا یہ ہے کہ انہی طاقتوں نے یہ سارا کھیل کھیلا جن طاقتوں نے پہلے بھی کھیلتے تھے کسی کو اقتدار میں لانے کے لیے اور کسی کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے۔ تو گریونس تو ظاہر ہے، جب کبھی بھی کسی سے اقتدار لیا جاتا ہے تو گریونس تو پیدا ہوتا ہے۔ جی بالکل گریونس ہوتا ہے۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ کیونکہ ایک سائیکل میں سب چل رہے ہیں اور سب ہی اس چکی میں پسنے کو تیار ہیں جب تک کہ ان کو اس سے فائدہ ملے۔ اچھا، اب یہ بتائیے گا کہ اگر ہم اس معاملے پر آ جائیں کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کے حوالے سے ہو رہا ہے اور جو مئی 9 کے اگر قصے پہ آئیں، اچھا مئی 9 کے سیاق و سباق کو اگر آپ خود اس کو ایگزامن کریں حامد خان صاحب، فرام اے لائرز اینالیٹیکل پرسپیکٹو، تو آپ کیا فرمائیں گے کہ کتنی سینسیبل ایک یہ اسٹریٹجی تھی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آرمی چیف کو لگانے میں میرا رول ہوگا، میں اے کو نہیں لگنے دوں گا، بی کو نہیں لگنے دوں گا، میں بالکل ایک پریگمیٹک پالیٹکس کے حوالے سے، جس میں کہ خان صاحب بالکل وہ کوئی ریولیوشنری پالیٹکس تو نہیں کر رہے تھے عمران خان صاحب، باتیں جو مرضی کر رہے تھے، ایکشن میں تو ان کی نہ ریولیوشنری تھی نہ ریڈیکل پالیٹکس تھی، لیکن پھر بھی وہ انہوں نے جو ایک اور میں آپ کو پتا ہے کہ آپ جیسے فرماتے ہیں کہ فوج کا رول ہے، ہونا نہیں چاہیے پالیٹکس میں، ہم یہ تواتر سے کہتے رہے ہیں، تو دیٹ اپارٹ جب آپ پاور میں ہیں اور آپ اپنی ایک گیم کھیل رہے ہیں ایک طریقے سے، اس میں پھر آپ اگر یہ ایک پوزیشن لے لیں اور آپ ٹکر لے لیں تو پھر وہ کتنا وائز ہے اور کتنا پریگمیٹک ہے، اور اس سے آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ حامد صاحب ذرا بتائیے۔ دیکھیے، جو آپ نے بات کہی ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ اس کا یہ ڈیزیز کا ڈائگنوسس ہے کہ خود ہی پارٹیاں اس ٹریپ میں پھنستی ہیں، خود اقتدار کی خاطر پیچھے پیچھے پڑتی ہیں اور دوسروں کے خلاف جو ہے وہ انتقامی کارروائیاں کرتی ہے،
اور یہ بھول جاتی ہیں کہ جو انتقامی کارروائی وہ اس وقت کسی کے کہنے پر یہ سپورٹ پہ کر رہی ہیں، کل کو وہی سب کچھ ان کے خلاف ہونے والا ہے۔ اور یہ بات ہمارے سیاستدانوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ جب تک آپ یہ اقتدار کا کھیل کھیلیں گے اور تو تب تک آپ نقصان میں رہیں گے۔ اقتدار تو کچھ عرصہ مل جائے گا، لیکن وہ اقتدار جو ہے کسی طرح بھی ملک میں اسٹیبلٹی نہیں لے کے آئے گا۔ ایک نہ ایک دن تو سب کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا ملک میں آئین کی حکمرانی آئے گی کہ نہ، اور اس کو کس طرح لایا جائے گا، اور کس طرح سے ہم سیولین سپرمیسی کو اچیو کر سکتے ہیں، اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیرنس کو سیاست میں ختم کیا جا سکتا ہے۔ آلریڈی اس پروسیس سے کسی حد تک ٹرکی پچھلے 100 سال میں گزرا ہے، اور آخرکار پچھلے 20-22 سال میں آ کے جب سیاسی قوتیں صحیح معنی میں اچھی طرح سے اسٹرانگ ہوئی ہیں، تو اس کے بعد پھر یہ کھیل وہاں پر بند ہو گیا پچھلے 20-22 سال میں۔ اب اور اس میں ساری سیاسی قوتیں یہ سمجھی ہیں، صحیح سمجھی ہیں کہ ہمیں سویلین سپرمیسی کے لیے کام کرنا چاہیے اور آئین کی عملداری کے لیے۔ جس دن ہمارے سارے سیاستدان اس بات کو سمجھ لیں گے اور اس بات کا فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے آئندہ کسی اور کے کہنے پر کام نہیں کرنا بلکہ خود اس ملک میں آئین کی حکمرانی کو قائم کرنا ہے، تو میرے خیال میں بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔